اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو جانور کی سطح سے اوپر اٹھا کر ایسا انسان بناتا ہے جو دنیا اور آخرت میں عزت پائے۔ ایک ایسا دین جس میں سارے سماج کی اور ہر فرد کی بھلائی، فلاح، نجات، سعادت اور عزت ہے۔ ایک ایسا دین جس میں تعلقات کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ کس کو کس سے کیسا سلوک اور تعلق رکھنا ہے۔ زندگی کے تمام مرحلوں میں جس دین میں رہبری دی گئی، رشتے، ناطے، حدیں اور سلوک، حقوق، تمام چیزیں جس دین میں وضاحت کے ساتھ میں، صفائی کے ساتھ میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ ایک ایسا دین جو انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک انسان کو رہبری کرتا ہے۔ ایک ایسا دین جس میں انسان کو ذلیل ہونے سے بچنے کا راستہ بتایا گیا ہے، جس کو اپنا کر ایک انسان دنیا میں بھی عزت پا سکتا ہے، اور آخرت میں اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا، جب زندگی کا حساب لیا جائے گا، تو اس دن بھی یہ دین اس کے کام آئے گا اور اس کو اللہ کے ہاں ذلیل ہونے سے بچائے گا۔ اسلام کی اہم ترین تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ انسان حیا والی زندگی گزارے، اور حیا کی اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی اس حدیث میں فرمایا، اور بخاری میں بھی اس کے طرق موجود ہیں، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ ایمان کی کئی شاخیں ہیں، اور بہت سے اعمال، اوصاف، بہت سارے کام ہیں جو ایمان میں داخل ہیں، جس میں سب سے اونچی شاخ یا اونچا شعبہ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے بڑی شاخ جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا کو الگ سے کاٹ کر بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ حیا بھی ایمان ہی کا شعبہ ہے۔ حیا کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کے اندر حیات ہے، اس حیات کی بنیاد پر اس کو احساس ہوتا ہے۔ کوئی کانٹا پاؤں میں چبھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی چیز اس کے جسم سے چھو جاتی ہے، اس کو آواز آتی ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو فوراً اس کو محسوس ہوتا ہے۔ یہ اس کی حیات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر حیات نکل جائے تو اس کے بدن سے کوئی کپڑے ہٹا دے، اتار دے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے، کوئی احساس اس کو باقی نہیں ہے۔ اس کو کوئی ذلیل کرے، ٹھوکر مارے، اس کو کوئی احساس نہیں، اس لیے کہ اس میں شعور باقی نہیں ہے، اس کی زندگی نکل چکی ہے۔ حیا اور حیات کا بہت گہرا تعلق ہے۔ حیا انسان کے اندر کا وہ احساس ہے جس کے نتیجے میں آدمی اپنے آپ کو سماج میں ذلیل ہونے سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو ڈھانپتا ہے کپڑوں کے ذریعے سے، تاکہ دوسروں کے آگے ذلیل نہ ہو۔ اس میں شعور باقی ہے، وہ برہنہ رہنے کو برا لگتا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے۔ وہ مال کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، ڈگری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی مجلس میں، معاشرے میں، لوگوں کے سامنے وہ ذلیل نہ ہو۔
کوئی ایسا کام وہ نہ کرے جس سے لوگ اس پر ہنسیں، لوگ اس کی طرف انگلی اٹھائیں، لوگ اس کے ساتھ میں ایسا سلوک کریں کہ اس کی بے عزتی ہو۔ یہ جو احساس ہوتا ہے اس کو حیا کہتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی حد تک ہے۔ واقعی حیا اللہ رب العالمین کے سامنے ہے، اللہ کے تعلق سے ہے کہ ایک انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اگر میں نے ایک غلط کام کیا تو اللہ کے آگے میں ذلیل ہو جاؤں گا، قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، یہ بہت آگے کی چیز ہے۔ لیکن اس وقت اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو میں اللہ کی نگاہوں سے بھاگ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کے سامنے آ کر غلط کام کرنے سے آدمی کو حیا آتی ہے، یہ عام آدمی کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں ایمان کی غیر ایمان کی کوئی اس طرح کی تفریق نہیں ہے۔ ہر آدمی میں جبلی طور پر، پیدائشی طور پر یہ چیز موجود ہوتی ہے، لیکن آخرت کے ساتھ میں جوڑ کر، اللہ کے ساتھ میں جوڑ کر جو حیا کا احساس ہے، یہ صرف ایمان سے انسان کو مل سکتا ہے۔ پھر کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، کوئی روکنے والا ہو یا نہ ہو، اگر اکیلا بھی اگر ہے تب بھی آدمی کو حیا محسوس ہوتی ہے جب واقعی اللہ پر ایمان اس کے دل میں ہے، جب واقعی اس کو اس بات کا احساس ہے کہ کوئی دیکھنے والا دنیا میں ہو یا نہ ہو، ایک اللہ ہے جو مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس سے میں چھپ نہیں سکتا۔ ایک دن آنے والا ہے جس میں آج 10، 50، 100 ساری انسانی جس دن جمع ہونے والی ہے، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سارے لوگ جمع ہونے والے ہیں، اور اس دن ہر آدمی کا اعمال نامہ ادھیڑا جائے گا، لوگوں کے اعمال سامنے آئیں گے، لوگوں کو پکار کے بلایا جائے گا اور ان کے ساتھ میں اچھا یا برا معاملہ ہوگا، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس دن کی ذلت سب سے بڑی ذلت ہوگی، اس آخرت کا احساس، اس اللہ کے سامنے اور اس دن کے بندوں کے سامنے ذلیل ہونے کا احساس جب دل میں آتا ہے تو واقعی ایمان آدمی کو ان کاموں سے روکتا ہے جو اس دن ذلیل کرنے والے ہیں اور آج اللہ کے سامنے ذلیل کرنے والے ہیں۔ اس کیفیت کا